بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، ہمارے لیے بہت خوشی کی بات ہے، آج ہمارے ادارے میں ادارہ نشر العلوم ماہنامہ رسالہ دعوت اللہ کے ادارے میں بہت عظیم شخصیت تشریف لائی۔ ہمارے ایک بزرگ تھے رائے میں، بھائی احمد حسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ، جو پائلٹ تھے اور اللہ تعالیٰ نے ان کو بہت ساری خوبیوں اور صلاحیتوں سے نوازا تھا، لیکن جب تبلیغ میں لگے تو اللہ تعالیٰ نے ان کو توفیق عطا فرمائی۔ تمام خوبیوں اور صلاحیتوں کو اللہ کے پیارے دین کی سربلندی کے لیے انہوں نے وقف فرمایا، اور اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے دنیا کی کئی زبانوں پر ان کو عبور حاصل تھا۔ عربی کی باقاعدہ ترجمانی کے لیے وہ دنیا بھر کے عربوں کے لیے وہ جو ہے ممبر پہ بیٹھ کے اردو سے عربی ٹرانسلیشن کیا کرتے تھے۔ اور اس وقت چونکہ ہمارا یعنی رائے میں پڑھنے کے ابتدائی سال تھے، ان سے الحمدللہ ہم نے عربی سیکھی۔ پھر اس کے بعد ان پر کچھ حالات آئے جس کی وجہ سے کچھ بیمار ہو گئے، اور پھر انہوں نے پاکستان سے مدینہ منورہ ہجرت فرمائی، اور وہاں 14 سال مسجد نبوی میں اللہ کے پیارے دین کی سربلندی کرتے ہوئے اور اللہ کے دین کی خدمت کرتے ہوئے اور دنیا بھر سے آنے والی جماعتوں کی نصرت خدمت کرتے ہوئے اللہ کے پاس چلے گئے۔ ان پر کچھ حالات تھے جس کی وجہ سے وہ یعنی علاج وغیرہ کی ضرورت تھی، ان کی کوئی جنات وغیرہ کا سلسلہ تھا۔ تو یہ ہمارے جو مہمان تشریف لائے ہیں ان کے صاحبزادے ہیں، اور مولانا عباد اللہ صاحب جو ماشاءاللہ اس وقت فیصل آباد کے بزرگ ہیں، اور رائے میں بھی ان کے بہت اہم بیانات ہوتے ہیں۔ وہ ان کے بہنوئی ہیں، بھائی احمد حسن صاحب کے وہ داماد ہیں۔ تو وہ بھی جو ہے 2013 میں ان کے ساتھ ہیں جی عمرے پہ تشریف لے گئے، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو توفیق عطا فرمائی آخری دنوں میں ان کی خدمت کرنے کی، اور اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے جنت البقیع میں اپنے ہاتھوں سے تدفین کرنے کی آخری دنوں میں اللہ تعالیٰ نے ان کو توفیق عطا فرمائی۔ اللہ تعالیٰ ان کو غریق رحمت فرمائے۔ تو چونکہ انہوں نے اپنے والد صاحب کی بیماری اور یہ تکلیف خود دیکھی ہے، جنات کا اور مختلف حالات کا اور جادو وغیرہ کا اتنا اثر کہ ان کی زبان تک بند ہو گئی آخری کچھ عرصہ، وہ باقاعدہ یعنی اشاروں سے بات کرنے پر مجبور ہو گئے۔ تو اللہ والوں پر بڑے بڑے حالات آئے۔ خود ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی جادو ہو گیا اور اس قسم کے اثرات ہو گئے۔ تو الحمدللہ انہوں نے پھر علاج کے باقاعدہ یہ فن سیکھا مختلف حضرات سے، اور پھر باقاعدہ اپنے والد صاحب کے علاج کے لیے مدینہ منورہ تشریف لے گئے۔ لیکن وہاں جب گئے تو انہیں زیادہ مہلت نہیں ملی، زیادہ موقع نہیں ملا۔ تو پھر اس کے بعد جو ہے یہ جب وہاں پہنچے صرف 3 دن وہاں رہے، اور ان کے سامنے ہی وہ اللہ کے پاس چلے گئے، اور انہوں نے جاتے ہوئے اشارہ بھی کیا۔ ہم ان کو خوش آمدید کہتے ہیں، حضرت آپ ہمارے ہاں تشریف لائے، اللہ تعالیٰ آپ کو بہت بہت جزائے خیر عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ آپ کی آمد کو لاہور کے لیے، پنجاب کے لیے، پورے پاکستان کے لیے، پوری دنیا کے لیے باعث خیر و برکت بنائے۔ جیسے آپ کے والد صاحب تکلیف میں رہے، آپ کا جی چاہتا ہے کہ دنیا بھر سے یہ تکلیف ختم ہو جائے، اس سلسلے میں آپ ماشاءاللہ کچھ ارشاد فرمائیں۔ آپ نے اس فن کو کہاں سے حاصل کیا، اور اب آپ اس سلسلے میں اس فن کی کیا خدمت کرنا چاہتے ہیں، اور دنیا بھر کے لوگوں کو اس اعتبار سے کیا پیغام پہنچانا چاہتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں مولانا عادل صاحب کا بہت مشکور ہوں، جنہوں نے عزت بخشی اور تھوڑا سا موقع دیا اپنے ادارے میں بات کرنے کا۔ تو پہلی بات یہ اللہ پاک ہمیں اخلاص عطا فرمائے، اس میں للہیت عطا فرمائے، اور اپنی رضا شامل حل فرمائے۔ بس معزز سامعین حضرات و خواتین، یہ روحانی جو مسائل ہیں لوگوں کے ساتھ، یہ حقیقت پر مبنی ہیں۔ جو میرا اب شعبہ ہے، اس شعبے کے حوالے سے مولانا عادل صاحب نے فرمایا، اب میں اسی کی بات کروں گا
تو مختصر بات کروں گا، انشاءاللہ پھر اگلی نشست میں مزید باتیں ہو جائیں گی۔ تو میں نے اس کو بہت قریب سے دیکھا، اپنے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو اس تکلیف میں مبتلا دیکھا، بہت جگہوں پہ لوگ ان کو لے کے پھرے تو علاج نہ ہو سکا ان کا، تو آخر ان کا وہاں جانا لکھا ہوا تھا، مدینہ منورہ وہ تشریف لے گئے، تو اللہ پاک نے وہاں ان کو یہ سعادت بخشی کہ آخری ایام وہاں ان کو نصیب ہوئے اور ان کا مدفن جنت البقیع بنا۔ تو میرے معزز سامعین، بہن بھائیوں، یہ جنات حقیقت میں ہیں۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہ وہم ہے، لیکن وہم نہیں ہے، حقیقت ہے۔ جو لوگ ان مسائل میں پھنسے ہوئے ہیں اور ایسی لا علاج مرضیں لوگوں کو لگی ہوئی ہیں، تو اس کی مین وجہ پیچھے جنات ہیں، جادو ہیں، اور مین اس کی وجہ بھی ایک یہ بھی ہے جو حسد ہے۔ وہ عام طور پہ انسانوں سے ہوتا ہے تو ہو جاتا ہے، لیکن اس کا حل بھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں بتلا دیا، اللہ جل شانہ نے اپنے کلام مبارک میں بتا دیا۔ تو جو میرا طریقہ علاج ہے وہ اللہ جل شانہ کے کلام سے، قرآن پاک سے ہے اور حدیث مبارکہ کی روشنی میں ہے۔ اور جتنا بھی سخت کوئی مریض الحمدللہ میرے پاس آیا ہے، اللہ جل شانہ نے اس کو شفا عطا فرمائی۔ وہ مریض کینسر کا ہو، یرکان کا ہو، یا اس کے گھر میں عصیب ہو، جادوؤں کی وجہ ہو، کوئی بھی اور وجہ ہو جس کا تعلق جادو نگری سے ہو یا خواہ کسی اور شیطانی عوامل سے ہو، تو الحمدللہ اللہ کے حکم سے اگر وہ علاج کرواتا ہے تو الحمدللہ اللہ پاک اس کو شفا عطا فرماتے ہیں۔ اور یہ ہوتا ہے قرآن پاک اور حدیث مبارکہ کی روشنی میں۔ تو انشاءاللہ اس کے متعلق کوئی بھی ہمارا مسلمان بہن بھائی یا غیر مسلم کوئی بھی ہوگا تو انشاءاللہ اس کے لیے ہم فراخ دلی سے پیش آئیں گے، اور انشاءاللہ اس کو خود نظر آئے گا کہ اس کا علاج ہوا، اور اس کے گھر سے، اس کی اولاد سے، ان کے بڑوں سے، ان کی زندگیوں سے سحر، جنات، جادو سب جا چکے، یہ اس کو انشاءاللہ خود نظر آئے گا۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر رہے۔ السلام علیکم۔ اچھا حضرت، یہ آپ ارشاد فرمائیں کہ باتوں سے ابھی کچھ پتہ لگا تھا کہ مولانا طارق جمیل صاحب بھی جب بیمار ہوئے تھے تو آپ کو پھر وہاں بلایا گیا؟ مولانا افضل صاحب، ہاں ان کا، اچھا تو پھر وہاں، ہاں ان کا نام، اچھا تو پھر مولانا طارق جمیل صاحب کے پاس کتنا دن رہے؟ 2-3 دن ٹھہرا۔ پوری بات۔ تو میرے ایک استاد ہیں، انہوں نے مجھے فرمایا کہ آپ ان کے پاس آئیں، تو 2010 کی غالباً یہ بات ہے، اللہ کمی پیشی معاف فرما دے۔ تو میں وہاں 2-3 دن ٹھہرا، تو رئیس آباد میں، جو رئیس آباد ہے ان کا جو گھر ہے رئیس آباد میں، تو لمبا سے ہٹ کے، تو لیکن کافی جو ہے وہ شدت والے معاملات تھے ان کے ساتھ، بہت زیادہ تھے۔ تو میں نے جتنی کوشش کی، جتنا میں کر سکتا تھا، الحمدللہ مجھ سے اللہ نے کروایا۔ تو دوسرے حضرات کو بھی میں دیکھتا تھا جو آتے تھے، تو بس مجھے ان کے طریقے اچھے نہیں لگے۔ تو محنت کرنی چاہیے اس کام میں، یہ کیونکہ سخت ہوتا ہے، جنات اور جادو جو ہیں یہ بہت شدت میں ہوتے ہیں۔ تو اس کو جب تک آپ قرآن پاک اور حدیث مبارکہ کی روشنی میں نہیں کریں گے، سنت کا رستہ بنائیں گے نہیں، تو جو اللہ کے احکامات ہیں ان کی پیروی کرتے ہوئے اگر آپ اس سے اٹیچ ہوتے ہیں تو انشاءاللہ مریض بھی نکلتا ہے اور معالج بھی بچتا ہے۔ جزاکم اللہ۔ ہم شکریہ ادا کرتے ہیں آپ کا کہ آپ ہمارے ہاں تشریف لائے اور ہمارے ناظرین اور سامعین کو آپ نے قیمتی معلومات دیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ اجازت دیجیے آپ کے اپنے میزبان عادل محمود کو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔